بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا پروگرام مختصر اور ایک ہی بنیادی طور پر ایشو پر ہے، اور وہ ہے پاکستان کی عدلیہ اور اس کے ریسنٹ فیصلے۔ جیسا کہ سب لوگ اب جانتے ہیں کہ جو جج صاحب العزیزیہ ریفرنس میں میاں نواز شریف کو سزا دے چکے ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو میں پبلکلی یہ تسلیم کیا کہ ہی واز انڈر پریشر اور ہی واز آرم ٹوسٹڈ انٹو ٹیکنگ دیٹ انٹو ڈکٹیٹنگ دیٹ ڈیسیژن۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یعنی اس پر جتنا بھی تعجب کا اظہار کیا جائے کم ہے کہ پاکستان میں اتنے اہم جو جوڈیشل ڈیسیژن ہیں وہ بازو مروڑ کر لیے جاتے ہیں اور لوگ انڈر پریشر ہو کر ججز فیصلہ کرتے ہیں۔ جس ملک کی عدلیہ میں یہاں تک پوزیشن آ جائے کہ وہ ان جنرل کسی سے پوچھ کے فیصلے دے، یا گویا فیصلے پہلے ہی ہوں، محض رنگ بھرا جائے ان میں، ایک فیٹ اکمپلی ان کو دے دیا جائے، تو وہاں کی معاشی، سماجی اور سیاسی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں سوائے عدم استحکام کے، اور عدم استحکام جہاں پر ہو وہاں پر باقی ساری بیماریاں آ جاتی ہیں۔ عدم استحکام، پولیٹیکل عدم استحکام کریٹ کرنے کے لیے جوڈیشل اتھارٹی کو یوز کیا گیا، اور وہ ادارے جو عموماً یا اصولاً حکومت کے ماتحت ہونے چاہیے، وہ حکومت کے اگینسٹ کنسسٹنٹلی کام کرتے رہتے ہیں اور عدلیہ اور قانون کا بازو مروڑ کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں اور ڈکٹیٹ کرتے ہیں پورا پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے اس کو۔ گویا انہوں نے ملک کو ہوسٹیج بنا کر رکھا ہوا ہے، عوام کے حقوق کو ہوسٹیج بنا کر رکھ کے اب یہ بات طے ہے کہ ایسی صورتحال میں پاکستان میں کبھی سیاسی استحکام نصیب نہیں ہو سکتا، اور سیاسی استحکام نہ ہو تو انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک طرح، جس طرح انسانی باڈی کے لیے HIV ہے کہ وہ امیونٹی کو ختم کر دے، اور پھر چھوٹی بیماری بھی بڑی بیماری ہے۔ کسی کے جو ایک پولیٹیکل باڈی ہے، جو کسی بھی ملک کا ایک سیاسی سٹرکچر ہے، اس کا جو باڈی پولیٹک ہے، اس کو اگر ڈیمیج کر دیا جائے، عدم استحکام کا شکار کر دیا جائے، تو وہاں پر لا اینڈ آرڈر بھی پیدا ہوتا ہے، وہاں پر سماجی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک اور المسائل کے معاشی ابتری اور عدم استحکام اور ترقی معکوس کا معاملہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پون صدی کا وجود جو ہے اس میں، کیونکہ یہ HIV اس میں موجود رہا ہے، اور جن لوگوں نے انجیکٹ کیا ہے وہ کنسٹنٹلی اور کنسسٹنٹلی اس کو مینٹین کرتے رہیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس کے باوجود کہ تمام تر خدا داد جو اس میں پوٹینشل موجود ہے، اس کے باوجود ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکا۔ اور اس کے لیے جو پرپیٹریٹرز ہیں اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے، انہوں نے اسکیپ گوٹس تلاش کیے ہوئے ہیں، اور جنرلی ایک امپریشن کریٹ کیا ہوا ہے کہ عوام جو جاہل ہوتے ہیں جی جن جاہلوں نے یہ ملک کانسٹیٹیوٹ کیا ہے ان کو اختیار دے دیں۔ یقین کریں وہ جاہل نہیں ہیں، وہ اپنا مفاد بہترین سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ بندوقوں کے سائے تلے ڈکٹیٹ کرواتے ہیں تو یہ گویا آپ اپنے ساتھ بھی اور ملک اور عوام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ سیکنڈ اسپیکٹ وہی کہ وہ سٹرگل اب بھی جاری ہے کہ عدلیہ کو آزاد کیا جائے اور رکھا جائے۔ قاضی فائز عیسی والا ریفرنس اور کے آغا والا ریفرنس، اس سلسلے میں پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسلز نے ساری لائرز باڈیز جو ہیں، بار ایسوسیشنز جو ہیں، ان کو بلیک ڈے کہا ہے کہ جولائی 12 کو جو تھرڈ ہیئرنگ ہے اس ریفرنسز کی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کے موقع پر یوم سیاہ منائے اکراس دی کنٹری، اور لوگوں کو وہ اس چیز کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس سے آگاہی دے رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کے لیے ججوں کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے،
جیسا کہ آپ نے ان ریسنٹ واقعات سے دیکھ ہی لیا ہے. تو 1 سال پہلے کم و بیش یا جتنے بھی مہینے ہو چکے ہیں جب یہ ان فیصلوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت ایک نظم کی صورت میں اس پر تبصرہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کیا تھا. وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے کیا سوچا اور کیا آج نکلا ہے. کہ اس کا عنوان ہے بوٹ پسند عدالت کا فیصلہ. تو پیش خدمت ہے. فیصلہ خوب ہے بوٹ پسند عدالت کا، فیصلہ خوب ہے بوٹ پسند عدالت کا، ثبوت ہے نہ کردار کوئی شہادت کا. فیصلہ خوب ہے بوٹ پسند عدالت کا، ثبوت ہے نہ کردار کوئی شہادت کا. عنواں کیا کیا منہ زور دیتے ہیں مگر، عنواں کیا کیا منہ زور دیتے ہیں مگر، مقدمہ ہے فقط بوٹوں سے بغاوت کا. عنواں کیا کیا منہ زور دیتے ہیں مگر، مقدمہ ہے فقط بوٹوں سے بغاوت کا. یہ یعنی جب فیصلہ آیا تھا اور یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا ان فیصلوں کا، تو اس وقت کی یہ نظم ہے. اور آج اس کے کنٹینٹ کو حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ ایسی ہی بات تھی. اور یہ کوئی ایسی کوئی اندر کی بات بھی نہیں تھی، سب کے سامنے روز روشن کی طرح یہاں ہے. بہرحال چمگادڑوں کو عموماً چمکتا سورج نظر نہیں آتا اور گلا وہ یہ کرتے ہیں کہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا. تو فیصلہ خوب ہے بوٹ پسند عدالت کا، ثبوت ہے نہ کردار کوئی شہادت کا. عنواں کیا کیا منہ زور دیتے ہیں مگر، مقدمہ ہے فقط بوٹوں سے بغاوت کا. لوگ کہتے تھے یہ آئین سے بغاوت ہے اور یہ غدار ہے اور وہ غدار ہے، فلاں کا یار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بوٹوں سے غداری ہے. کہ فیصلہ خوب ہے بوٹ پسند عدالت کا، ثبوت ہے نہ کردار کوئی شہادت کا. عنواں کیا کیا منہ زور دیتے ہیں مگر، مقدمہ ہے فقط بوٹوں سے بغاوت کا. آئین و عدل سے کچھ سروکار نہیں اسے، آئین و عدل سے کچھ سروکار نہیں اسے، مظہر یہ کمپنیوں قاضی کی شکاوت کا. آئین و عدل سے کچھ سروکار نہیں اسے، مظہر یہ کمپنیوں قاضی کی شکاوت کا. وہ جو روایت غلامی میں سرشار ہیں، وہ جو روایت غلامی میں سرشار ہیں، خبت انہیں انتخاب خلق کی اہانت کا. یعنی کمپنی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی نا، اس نے جو روح پھونکی تھی، جو جن چھوڑا تھا، آج تک اس جن اور اس کی روحانی اولادوں نے اس ملک کا پیچھا نہیں چھوڑا. تو کمپنی سے وہ مراد ہیں وہ روحانی فالورز ان کے، یا کہیں جسمانی اگر ہیں تو وہ، یا سیاسی کہیں ہیں تو وہ. لیکن عموماً اس کا بہترین مینیفیسٹیشن وہ ہے جو ایوب خان کے دور سے شروع ہوا، کہ وہی مینٹلٹی ٹرکل ڈاؤن کی گئی، بیکویت کی گئی ایز اے ورثہ، اور آج تک ہمیں کاٹ رہی ہے. تو آئین و عدل سے کچھ سروکار نہیں اسے، مظہر یہ کمپنیوں قاضی کی شکاوت کا. وہ جو روایت غلامی میں سرشار ہیں، خبت انہیں انتخاب خلق کی اہانت کا. یعنی لمیٹڈ اور کنٹرولڈ الیکشنز تب بھی ہوا کرتے تھے جس کا ٹاپ براس انشور کیا جاتا تھا کہ وہ کمپنی سے ہمدرد اور ان کا مخلص ہو، اور وہ روایت آج بھی جاری ہے. اکثر اوقات وہ انٹروین کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں پر یہ ٹھپا لگوا لیتے ہیں کہ یہ الیکٹڈ ہیں. وہ جو روایت غلامی میں سرشار ہیں، خبت انہیں انتخاب خلق کی اہانت کا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مخلوق خدا ہے نا، جس کو ہم عوام کہتے ہیں، یہ جاہل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے نفع و نقصان کا. ہیں جی، انہیں عقل سلیم حاصل نہیں ہے. یہ عقل کل وہ ہیں جو کسی طرح وہ خاص مخصوص خیالات میں ملبوس ہو جائیں تو وہ عقل کل ہو جاتے ہیں. لیکن جو وہ مخلوق خدا ہے، وہ کہا جاتا ہے واکس پاپولے واکس ڈے، دی وائس آف دی پیپل از دی وائس آف گاڈ. عوام کا کہا جو ہے یا آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے. وہ جو روایت غلامی میں سرشار ہیں، خبت انہیں انتخاب خلق کی اہانت کا. اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹڈ جو عوام سے، جن کو جو ریئل پوٹینشیل الیکٹ ہونے کا، ان کی عزت و آبرو
کو ڈیگریڈ کیا جائے، ان کی تذلیل کی جائے، تاکہ عوام یہ جرت نہ کریں آزاد فیصلہ دینے کا، اور اگر وہ دیں بھی تو جو اس فیصلے کو لیں جس میں وہ ریپوز کریں کانفیڈنس، ان میں یہ جرت نہ ہو کہ وہ طاقتوروں کو چیلنج کر سکیں۔ وہ جو روایت غلامی میں سرشار ہیں، خبت انہیں انتخاب خلق کی اہانت کا، پون صدی میں انہیں پسند کوئی نہیں آیا۔ 72 سال گزر گئے پاکستان بنے، سارے ہی غدار نکلے وزرائے اعظم، کم و بیش، عجیب بات ہے نا، لیکن دوسری طرف سارے ہی وفادار نکلے، بے شک ہتھیار بھی پھینک دیے، کہ پون صدی میں انہیں پسند کوئی نہیں آیا، ثبوت کیا نہیں یہ مخلوق سے عداوت کا۔ پون صدی میں انہیں پسند کوئی نہیں آیا، ثبوت کیا نہیں یہ مخلوق سے عداوت کا۔ اعزاز انکار غلاموں کے شایان شان نہیں، یعنی غلام جو ہوتے ہیں نا، ان میں جرت انکار نہیں پیدا ہوتی، جن میں جرت انکار ہوتی ہے وہ پھر غلام نہیں ہوتے۔ یہ دونوں چیزیں یک وقت کسی ایک شخصیت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اعزاز انکار غلاموں کے شایان شان کہاں، پتہ انہیں کیا میوہ حریت کی حلاوت کا۔ اعزاز انکار غلاموں کے شایان شان کہاں، پتہ انہیں کیا میوہ حریت کی حلاوت کا۔ دار و رسن یہ جرمانے یہ بندی خانے، دار و رسن یہ جرمانے یہ بندی خانے، ہر ایک سنگ میل آزادی کی مسافت کا۔ یعنی کسی بھی قوم نے اگر آزادی لینی ہے تو یہ مائل سٹونز انہیں کراس کرنے پڑتے ہیں، انہیں جیلوں میں جانا پڑتا ہے، انہیں ایسے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہیں یہ دار و رسن جھیلنے پڑتے ہیں، انہیں نخل دار پر لٹکنا پڑتا ہے، سجنا پڑتا ہے۔ تو دار و رسن یہ جرمانے یہ بندی خانے، ہر ایک سنگ میل آزادی کی مسافت کا۔ اور تقاضۂ شرف ہے سر کٹے پر نہ جھکے، تقاضۂ شرف ہے سر کٹے پر نہ جھکے، رذیل سمجھ نہ پائے راز یہ شرافت کا۔ یہ جو غلامانہ اور رذالت بھرے لوگ ہیں، یہ اس شرف کو پہنچ نہیں سکتے، کمپریہنڈ نہیں کرتے، اس کے ذائقے سے واقف نہیں ہیں۔ تقاضۂ شرف ہے سر کٹے پر نہ جھکے، رذیل سمجھ نہ پائے راز یہ شرافت کا۔ اور معاونت ظلم بے ضمیروں کو زیبا ہے، معاونت ظلم بے ضمیروں کو زیبا ہے، کٹھن ہے راستہ مزاحمت و شجاعت کا۔ کہ طاقتوروں کی قوالی کرنا بہت آسان ہے، بڑے فائدے ہوتے ہیں اس میں، تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ذائقہ اور حلاوت جو حریت میں ہے، عظیمت میں ہے، وہ یونیک ہے، وہ چنیدہ لوگوں کے حصے میں آتی ہے، ورنہ ظلم کی معاونت کر کے لوگ اکڑے پھرتے ہیں۔ کہ معاونت ظلم بے ضمیروں کو زیبا ہے، کٹھن ہے راستہ مزاحمت و شجاعت کا۔ اے جذبہ عظیمت ہمیں تیری قسم، اے جذبہ عظیمت ہمیں تیری قسم، انجام ضرور ہوگا اہل شرارت کا۔ اے جذبہ عظیمت ہمیں تیری قسم، انجام ضرور ہوگا اہل شرارت کا۔ اور فیصلہ خوب ہے بوٹ پسند عدالت کا، ثبوت ہے نہ کردار کوئی شہادت کا۔ عنواں کیا کیا منہ زور دیتے ہیں، مگر مقدمہ ہے فقط بوٹوں سے بغاوت کا۔ آئین و عدل سے کچھ سروکار نہیں اسے، مظہر یہ کمپنی و قاضی کی شکاوت کا۔ وہ جو روایت غلامی میں سرشار ہیں، خبت انہیں انتخاب خلق کی اہانت کا۔ پون صدی میں انہیں پسند کوئی نہیں آیا، ثبوت کیا نہیں یہ مخلوق سے عداوت کا۔ اعزاز انکار غلاموں کے شایان شان کہاں، پتہ انہیں کیا میوہ حریت کی حلاوت کا۔ دار و رسن یہ جرمانے یہ بندی خانے، ہر ایک سنگ میل آزادی کی مسافت کا۔ اور تقاضۂ شرف ہے سر کٹے پر نہ جھکے، رذیل سمجھ نہ پائے راز یہ شرافت کا۔ معاونت ظلم بے ضمیروں کو زیبا ہے، کٹھن ہے راستہ مزاحمت و شجاعت کا۔ اے جذبہ عظیمت ہمیں تیری قسم، انجام ضرور ہوگا اہل شرارت کا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت، تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔